تو ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جی آداب اسلامی کتاب سبجیکٹ اخلاق. بات چوتھا درس تمام ہوا. کل تیسرے درس میں کیا بیان ہوا تھا؟ پہلے درس میں کیا بیان ہوا تھا؟ پہلے درس میں بیان کیا تھا کس چیز کے بارے میں؟ اس چیز کو ثابت کیا تھا کہ انسان کمال کو چاہتا ہے فطرتاً. کمال کو جو یہ چاہتا ہے انسان وہ اس کی فطرت میں ہے. فطرتاً انسان کمال کو چاہتا ہے. ایک ایسے کمال کو چاہتا ہے کہ جس میں کوئی جس کے رکاوٹ میں ایک لہجے ایک لمحے کے لیے رکاوٹ نہ ہو، بس ترقی کرتا رہے. ٹھیک ہے. لہذا جی کسی بھی مذہب کو اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کمال چاہتا ہے. پھر مذاہب میں آپس میں اختلاف کیا ہے؟ مذہبوں کے درمیان اختلاف مقصد کو لے کے نہیں ہے. اختلاف کیا ڈیسٹینیشن کو لے کے نہیں ہے. اختلاف راستے کو لے کے ہے. اختلاف یعنی کہاں پہنچنا، یعنی کمال تک پہنچنا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. راستہ کیا ہے اور کمال کہتے کسے، یہ اختلاف ہے. جی سب کو معلوم ہے انسان کمال اور سعادت چاہتا ہے. سب مذہب کہتے ہیں. اختلاف کہاں ہے آپس میں کہ کمال ہے کیا حقیقی اور اس کا راستہ کیا ہے. اس کا راستہ ہر مذہب کہتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے وہ کمال چاہتا ہے، لیکن ہر مذہب کمال ہوتا کیا اس کو الگ الگ کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ کمال ہے، کوئی کہتا ہے وہ کمال ہے. لیکن اگر ہم دنیاوی ہر چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں یا ہر مذہب جس چیز کو کمال کہتا ہے تو ہم اگر اسے دیکھیں تو وہ محدود ہے، فنا ہو جانے والا کچھ محدود ہے، فنا ہو. مال چاہے جتنا ہو ایک دن ختم ہو جائے گا. چاہے جتنا ہو دولت روپیہ محدود ہے. بٹ آپ اس کو ناپ سکتے ہیں کہ اتنا ہے، توڑ سکتے ہیں اتنا ہے. مثلا اولاد جتنی ہو فنا ہو جائے گی. گھر چاہے جتنے ہوں تباہ ہو برباد ہو جائیں گے، گر جائیں گے. عہدے چاہے جتنے بڑے ہوں چھن جائیں گے. جبکہ انسان کی فطرت ایک ایسے کمال کو چاہتی ہے جس میں کوئی رکاوٹ، بے انتہا کمال کو چاہتی ہے. لہذا یہ چیزیں جو اوروں نے بتایا ہے کہ یہ کمال ہے، وہ کمال نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انسان کی فطرت کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی فطرت لامحدود کمال کو چاہتی ہے. لہذا اسلام نے جو چیز کمال بتائی ہے وہ انسان کے فطری تقاضے کو پورا کر سکتی ہے. انسان نے کس چیز کو اسلام نے کس چیز کو کمال بتایا؟ اسلام نے کس چیز کو کمال بتایا؟ حقیقی کمال. اسلام نے کہا کہ حقیقی کمال کیا ہے؟ حقیقی کمال واجبات کو ادا کرنا اور نہیں، وہ راستہ اللہ بتا کی رہے ذات. ہیں. جی نازیہ بطول وہ راستہ بتا رہی ہیں آپ پہنچنے کا. جی حقیقی کمال کسے بتایا اسلام نے؟ اللہ کی ذات. جی کیا ہے حقیقی کمال؟ خدا تک پہنچنا، خدا کی رضا حاصل کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا. حقیقی کمال عمل کیا ہے؟ صالح انجام دے. جی عمل صالح انجام دے نہیں، اور خدا وہ کی نازیہ بطول وہ راستہ ہے، وہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہے. حقیقی کمال کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا. خدا تک پہنچنا حقیقی کمال ہے. حقیقی کمال کیوں ہے خدا تک پہنچنا؟ کیونکہ انسان کا جو فطرت جس کمال کو چاہتی ہے لامحدود کو، وہ اللہ کی ذات ہی تو ہے جو لامحدود ہے، جس کو کوئی فنا نہیں ہے. وہ سب محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے. سب فنا ہو جائیں گے، وہ باقی رہے گا. لہذا اللہ تک پہنچنا کمال ہے. حقیقی کمال کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا. راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے جو ابھی آپ بتا رہی ہیں نازیہ بطول. راستہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو انجام دیں اور شرک نہ کریں. یعنی اللہ کے واجبات کو انجام دیجئے اور جن کاموں سے حرام کہا ان سے رک جائیے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ انسان حقیقی کمال اگر چاہتا ہے تو اللہ کی خوشنودی. راستہ کیا ہے؟ واجبات کو انجام دینا. اور واجبات اگر ہم دیکھیں تو ان کا اکثر کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے. پہلے درس میں اس کی مثالیں دے دی، جیسے امر بالمعروف، نماز جماعت، نماز جمعہ. یہ چیزیں سب خون زکوٰۃ یہ ایسی ہیں کہ جو سماج سے تعلق رکھتی ہے. پہلے درس میں یہ نتیجہ دیا تھا کہ پہلے درس میں یہ بتایا کہ
ان اللہ کی جو واجبات ہیں اکثر کا تعلق سماج اور معاشرے سے، اور حقیقی کمال اللہ ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اور اس کا راستہ یہ ہے۔ دوسرے درس میں کیا بتایا؟ بھائی چارہ، یہ بتایا کہ جب سماج سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کے واجبات، لہذا ان واجبات کو ادا کرنا ہے تو سماج میں رہ کر سب سے آپس میں بھائی چارہ رکھنا پڑے گا۔ جی آپس میں سب مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی سے برتر نہیں ہے۔ اگر کوئی برتری فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اس کے علاوہ ہر معیار جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، مال، دولت، عہدہ، یہ سب باطل ہیں، یہ برتری کا معیار نہیں ہے، صرف تقویٰ پرہیزگاری ہے جو کیوں؟ اور جو اللہ نے الگ الگ رنگ و روپ میں پیدا کیا وہ کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ورنہ سب کے سب ایک ماں باپ یعنی آدم اور حوا کی اولاد ہے، اس لیے سب برابر ہیں۔ جی جو متقی ہے وہ پھر کیا بتایا کہ بھائی چارہ آپس میں، کہ اسلام رسول اکرم نے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے جو اہم قدم جو انہوں نے اٹھائے ان میں سے ایک قدم کیا تھا؟ آپس میں بھائی چارگی۔ کیوں؟ تاکہ بھائی چارگی سے اتحاد قائم ہو اور ایک سماج، ایک مضبوط معاشرہ بن کے سامنے آئے اور کوئی دشمن ان کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکے۔ لہذا دوستی کا معیار بھی بتا دیا کہ دوستی کا معیار کیا ہے؟ دوستی کا معیار کیا ہے؟ خدا سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے دوستی کرے، جو اللہ کا دشمن ہو اسے اپنا دشمن سمجھے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے محبت کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ پر دو چیزوں سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ پہلی چیز کہ وہ واجبات کو انجام دیتا اور حرام چیزوں سے بچتا ہو، اور اللہ سے محبت اگر کرتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو۔ لہذا حقوق کو ادا کر کے انسان حقیقی کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا حقوق بیان کرنے شروع کیے۔ تیسرے درس میں والدین کے حقوق بیان کیے، 3 حق بیان کیے۔ کون کون سے 3 حق بیان کیے والدین کے؟ جی والدین نے کیا حقوق ادا کیے بیان کیے؟ تک نہیں ہو، جی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر تو انہیں اس تک پینا کیا 3 حق اور ان بیان کی کیے، کون کون سے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دوسرا اف تک نہ کرنا، ان سے جھڑکنا نہیں، اور تیسرا اور خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا، مطلب 3 خاکساری حقوق کے بیان ساتھ کیے ہیں، 3 حقوق بیان کیے ہیں۔ پہلا ان کے ساتھ نیک برتاؤ، دوسرا بد اخلاقی سے پرہیز، تیسرا شفقت اور مہربانی سے پیش آنا، نرمی اور شفقت۔ یہ آیت یہاں پہ دی ہے، ان آیات میں یہ سب ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ماں باپ کے حقوق بیان کر دیے، اور اس میں ماں کے حقوق کے بارے میں حدیثیں بیان کر دی، باپ کے بارے میں بیان کر دی، وہ پوری ڈیٹیل آپ یاد کیجئے گا، پڑھیے گا۔ پھر چوتھے درس میں رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، یعنی صلہ رحم۔ صلہ رحم کی کتنی فضیلت ہے، اس کے لیے روایتیں حدیثیں نقل کی کہ صلہ رحم کا مطلب کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مضبوط اور اچھے تعلقات رکھیں، ان سے ملتے جلتے رہیں، ان کی خیر خبر لیتے رہیں، ان کی مصیبت میں کام آئے، ان کے ساتھ تعاون سے پیش آئے۔ تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد، اور تعاون سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مدد سے مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہی سمجھ میں آتا ہے، جیسے آج کل لوگوں کے مدد کا مطلب پیسہ۔ ہمیشہ مدد پیسے سے نہیں، کہیں پہ بہت سے لوگوں تو انہیں پیسے کی ضرورت نہیں، بس انہیں آپ کی یہ ضرورت ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ مت سوچنا ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے تو آپ جا کے کھڑے ہو جائیں، بیٹھنے کا نام ہی نہ لیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے ان کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے؟ بولے جی کبھی وہاں جا کے کہیں مولانا نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، بیٹھنے کو تو نہیں کہا انہوں نے۔ کھڑے ہونے کا مطلب ہے ان کے ساتھ ہونا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کھڑے ہونے کا مطلب وہ کھڑا ہونا نہیں ہے جو پیروں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، نہیں، ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ خوشی میں، غم میں، جی ان کے علم کی ضرورت ہے تو یا سورس کی ضرورت ہے، ہم پہ ہے سورس، ہم سورس لگا سکتے ہیں، ہر طرح سے ایک دوسرے کا تعاون۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک مضبوط خاندان بن کے سامنے آئے گا، مضبوط معاشرہ،
پھر کوئی ظالم حکومت نہیں کر سکتا، نہ مال و دولت لٹے گی، لیکن جتنا صلہ رحم کا فائدہ ہے اتنا ہی قطع رحم کا نقصان ہے۔ صلہ رحم کا جو بڑے بڑے فائدے ہیں وہ کیا ہیں، سامنے سے روایات کی روشنی میں بتائیے گا۔ روایات میں الگ الگ روایتوں میں کچھ فائدے بیان کیے، کیا فائدے بیان کیے صلہ رحم کے؟ نمبر 1، روزی میں برکات۔ اتنی سی باتیں نہیں ہے، الگ الگ روایتوں میں کیا ہوتا ہے، روزی میں برکات، عمر بڑھتی ہے، رزق ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، اور مال میں برکت ہوتی ہے، مال دولت بڑھتی ہے، اور آخرت میں جنت اور خدا کی رضا۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ یہ ہیں صلہ جگہ رحم ملتی کے ہے۔ فائدے۔ صلہ رحم کے فائدے ہیں، روایات کی بھلے روشنی میں کیا ہے آپ سے اگر کوئی پوچھے تو یہی چیزیں ہیں۔ اور صلہ رحم کا طریقہ ٹھیک کیا ہے، کیا بیان ہوا روایات میں؟ صلہ رحم کا طریقہ کیا بیان ہوا ہے؟ صلہ رحم کا طریقہ کیا بیان ہوا؟ کیا کیا چیزیں؟ سلام، اچھے سے سلام کر لینا، اچھے سے جواب دے دینا، ایک گھونٹ پانی شربت پلا دینا، پانی پلا دینا، جی، اور اذیت نہ دینا، خوش نہ کر سکتے تو اذیت نہ دینا، اذیت نہ دیں، اور یہی افضل طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اذیت نہ دیں۔ اور کچھ طریقہ؟ حال کسی کے جا کے حال پوچھ لینا۔ یہ سب صلہ رحم کے طریقے بیان کیے ہیں۔ پھر جی اس کے بعد قطع رحم کے نقصانات اور اس کا گناہ۔ ظاہر سی بات ہے صلہ رحم کے جو فائدے ہیں قطع رحم کے وہی نقصان بھی ہیں۔ عمر میں جی برکت تھی اس صلہ رحم سے، تو قطع رحم سے عمر کٹ جائے گی، ہو جائے رزق گی۔ اڑ جائے گا، مال میں برکت نہیں ہوگی۔ اور سب سے اہم جو خطرناک ترین بات ہے جو رسول نے فرمائی، جس معاشرے میں، جس سماج میں قاطع رحم رہتا ہو وہاں پر رحمت خدا نازل نہیں ہوتی۔ خدا نازل نہیں ہوتی۔ یہ 4 درس ہو گئے۔ 5واں درس جو حقوق کا، اب حقوق بیان ہو رہے ہیں نا ایک دوسرے کے حقوق، اور میں نے بتایا حقوق یعنی ایک طرح کے قرض ہیں، یہ ایک طرح کے قرض ہیں، جب تک ادا نہیں کر دیں گے جب تک مقروض ہیں، سمجھیے۔ لہذا آج پڑوسی کے حقوق یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اسلام میں پڑوسی اور ہمسایہ نہیں پڑوسی، اس کے حقوق ادا کرنے کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، علیکم بحسن الجوار، آپ پر واجب ہے، ضروری ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ عز وجل امر بذلک، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس کا حکم دیا ہے۔ کس چیز کا؟ پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا۔ اب آپ کہیں نہیں کہ مولا نے یہ تو کہہ دیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا، کہاں دیا اللہ نے حکم؟ یہ پوچھ سکتے ہیں تو دیکھیے یہ رہی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کوئی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو اللہ کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار پڑوسی، اور وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور پڑوسی اور آس پاس کے رہنے والے قرابت دار، ان سب سے، اور کس سے؟ ابن سبیل، ابن سبیل یعنی جو راستے میں جس کے بیچارے کا پرس لٹ گیا، اب وہ ابن سبیل کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ راستے میں سفر پہ جا رہا تھا ایک آدمی، بھلے ہی وہ مالدار تھا لیکن اس کی چوری ہو گیا، وہ بیچارہ سفر پہ نہ ادھر سے آگے جا سکتا نہ پیچھے جا سکتا۔ جی وما ملکت ایمانکم، اور جن کی کنیزیں اور غلامیں، کنیزیں اور غلام، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، خداوند عالم مغرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کبھی آپ مغرور بن جائیں، متکبر بن جائیں، ان لوگوں کے ساتھ نیکی نہ کریں، ان کے ساتھ نیکی آپ کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، آئیے تو چھٹے امام نے کیا فرمایا، یہ یاد ہونی چاہیے، علیکم بحسن الجوار فإن اللہ عز وجل امر بذلک، تم پر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا حکم خداوند عالم نے دیا ہے۔ اس حدیث میں جس اللہ کے حکم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ سورہ نساء کی 36ویں آیت ہے، یہ رہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی۔ رسول نے اپنے اصحاب سے کیا کہا؟ تاکید کی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی، اور اس کو ترک کرنے کی۔ اگر پڑوسیوں کے ساتھ نیکی نہ کر، اگر آپ نے حقوق ادا نہیں کیے، اس کو ترک کیا، چھوڑا،
تو اس کو چھوڑنے کے اخروی یعنی آخرت کے خطرات سے متنبع اور آگاہ فرمایا کہ اس کے کتنے خطرناک خطرات ہیں، خطرے ہیں آخرت میں. ٹھیک، متنبع فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ سوچئے کتنا بڑا بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحتیں فرما رہے تھے، اتنی وصیت فرما رہے تھے جبرائیل اللہ کا پیغام لا کے، پڑوسی یوں، پڑوسی یوں، پڑوسی کا یوں، پڑوسی کا یوں، پڑوسی کا یوں، اتنی تاکید کر رہے تھے حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ کہیں مجھے پڑوسیوں کا میرا وارث، پڑوسیوں کو میرا وارث تو نہیں بنا دیں گے. کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کر رہے تھے، اتنی تاکید کر رہے تھے، مجھے یہ لگنے لگا کہ بس یہ بھی وارث بنا دیں گے میرا. وارث کسے، کون ہوتا ہے وارث؟ اولاد ہوتی ہے نا، اولاد وارث ہوتی ہے. اگر انسان مرتا ہے تو اس کی مال و دولت کسے ملتی ہے؟ وارث کو. تو پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ ایسا لگنے لگا مجھے، رسول کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ بس اب یہ پڑوسی کو میرا وارث بنا دیں گے. اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں. مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیں گے. مولا کائنات نے بھی اپنی اسی طریقے کی حدیث مولا کائنات نے بھی فرمائی ہے، اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا مولا کائنات نے اللہ فی جیرانکم، خدا کے لیے دیکھیں 2 بار کہا اللہ، خدا کے لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، اس لیے تمہارے نبی کی وصیت ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، اس لیے کہ تمہارے نبی کی وصیت ہے. مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ، کہ رسول جو ہے وہ پیغمبر ان کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اصحاب اور مولا کائنات سب بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اکرم ان پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کر رہے تھے، ظننا کہ ہم سب نے یہ گمان کیا، انہ سیورثہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے. یعنی کتنے حقوق ہیں کہ بس یہ لگنے لگا تھا کہ بس وارث بنانا باقی ہے، بس باقی اتنے ہیں حقوق ہیں پڑوسیوں کے. سمجھ میں آیا آپ کو پڑوسیوں کے حقوق یا نہیں؟ جی. اب حقیقت پہ آئیے، اب ریالٹی پہ آئیے. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو پڑوسیوں کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے رسول اور مولا کائنات کہہ رہے ہیں؟ الٹا ہے ہمارے معاشرے میں بالکل یا نہیں؟ سب سے برا پڑوسی اور اس سے بڑے رشتہ دار، جن کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، سب سے زیادہ منزلت رکھی گئی، سب سے زیادہ حقوق رکھے گئے، وہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہے. لہٰذا اس لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کیجئے، دین سیکھیے. پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی تعظیم کے بارے میں پیغمبر اکرم کے مندرجہ ذیل ارشاد یعنی ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیثیں یاد ہونی چاہیے. پیغمبر کی حدیثیں ہیں یہ کس کے بارے میں؟ پڑوسیوں کے بارے میں. پہلی، احسن مجاورت من جاورک تکن مؤمنا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ مومن بنیں؟ ہر کوئی یہ کہتا میں مومن. خالی زبان سے کہنے سے مومن بن جاتا ہے انسان یا کر کے دکھانا پڑتا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ مومن بنو، احسن مجاورت من جاورک، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے سے پیش آؤ تاکہ مومن بن سکو. یعنی مومن اگر بننا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا پڑے گا، اور اگر نہیں رہتے ہیں تو آپ کتنا ہی میں مومن تو یہ میں ہی رہ جائے گی، حقیقی مومن نہیں ہو سکتے. مومن بننا ہے. دیکھیں مولا رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ تکن مومنن، اگر تم چاہتے ہو مومن بنتا کہ مومن بن سکو تم، یعنی مومن کب بنیں گے؟ جب پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. 2، حرمت الجار علی الانسان کا حرمت اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ پڑوسی کا احترام ماں کے احترام کی طرح ضروری ہے. پڑوسیوں کا احترام، ماں کا احترام کتنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں؟ پیچھے پڑھا. حرمت الجار، پڑوسیوں کا احترام، علی الانسان، انسان کے اوپر، کا حرمت امہ ہی، اس کی ماں جتنا ہے. 3، ما تعقدت الحرمت بمثل مصاحبت والمجاورہ، دوستوں اور پڑوسیوں کے احترام کی طرح کسی احترام کی اتنی تاکید نہیں کی گئی ہے. دوستوں اور پڑوسیوں کے احترام کی جتنی تاکید کی گئی ہے دین میں، اتنی کسی اور کی تاکید نہیں کی گئی. 4تھی حدیث دیکھیے،
پیغمبر اکرم سے سوال کیا گیا یا نبی اللہ، اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی، افی المال سوى الزکات، کیا مال میں زکات کے علاوہ کچھ اور بھی واجب ہے؟ بھائی زکات، مال میں زکات واجب ہوتی ہے نا، مال آپ پہ اتنا ہو تو زکات واجب ہے، تو کیا یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، زکات کے علاوہ بھی ہمارے مال میں کچھ واجب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نعم، ہاں، کیا ہے؟ بر الرحیم، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی، اذا ادبرت، جب تم سے رشتہ دار قطع تعلق کر لیں تو ان کے ساتھ نہیں، یعنی قطع تعلق کرنے کی یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملتے ہیں تو ہم بھی نیک برتاؤ کریں، نہیں، اگر وہ رشتہ توڑ لیں تب بھی تم نیک برتاؤ کرو، اذا ادبرت، یعنی اگر وہ پشت پھیر لیں، یعنی آپ سے قطع تعلق کر لیں تب بھی بر الرحیم، رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ، وصلۃ الجار المسلم، مسلمان پڑوسی کے ساتھ صلہ، یعنی اچھے سے پیش آنا، فما آمن بی، دیکھیے کتنا بڑا جملہ ہے، آپ سوچ لیجئے، ہم لوگ کہتے ہیں میں مومن، اور دل میں سوچتے ہیں کاش، یعنی ہم حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا کہ میں حقیقی مومن بنوں، لیجئے رسول کیا کہہ رہے ہیں، فما آمن بی، وہ انسان میرے اوپر ایمان نہیں لایا، کون؟ وہ مومن نہیں ہے، کون؟ من بات شعبانا، جو پیٹ بھرا سو جائے، وجارہ المسلم جائے، اور اس کا پڑوسی مسلمان بھوکا ہو، اگر کسی کا پڑوسی، مسلمان پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھرا سو جائے تو وہ مسلمان نہیں ہو، رسول کیا کہہ رہے ہیں، فما آمن بی، میرے پر ایمان نہیں لایا، وہ مومن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھرا سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا، ٹھیک ہے؟ سب پڑوسی چاہے جیسا بھی ہو، جیسا مطلب؟ جیسا مطلب جیسے ایک ہیں ہم لوگوں کے پڑوس میں، تو مطلب اکیلے رہتی ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ ویسا سب بہت کچھ ہے، اور مطلب بخیل بہت ہیں، نہیں تو تو سب ایسے بھی ہیں کہ جو ہے آپ نوکر رکھ لیجئے، کروا لیجئے، پکوا لیجئے، کچھ بھی منگا کے کھا لیجئے، مگر وہ چاہتی ہیں کہ ہم کو دوسرے لوگ لا کے دے جائیں اور ہم کچھ نہ کریں، نہ کچھ بھی نہ کریں۔ ایسوں کے ساتھ جب ہے سب کچھ ہے اور وہ اس طریقے سے ہیں تو پھر دیکھیے ان کے لیے بھی آگے آئے گی کہ مومن میں 3 خصلتیں نہیں ہو سکتی، مومن جی میں 3 خصلتیں اگر نہیں ہو شرابی ہے، سکتی، ایک ہے بخیل، ایک ہے اگر جی جیسے شراب پیتا ہے ہسبینڈ اور اس کے مطلب گھر میں بھوک، مطلب بیوی بچے بھوکے رہ جائیں تو ان کی بیچاروں کی، ان کی کیا غلطی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے مثلاً ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے، آپ ان کو کھلایا جا سکتا ہے، بچوں کو، بیوی بچوں پر کو وہ کھلایا تو جا ایسا سکتا کرتے ہیں، ہے، گھر میں ہی نہیں جانے دیتے ہیں بالکل بھی، اور مطلب مار پٹائی کرتے ہیں اگر کوئی پہنچ جائے گا تو، کھلانے بھی یا کچھ بھی دینے، اور کھانا تو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں نشے میں۔ تو کسی بھی طریقے سے بلا کے یہ کر کے، اور اگر ایسے ہیں تو پھر اس بات کو معاشرے میں، سماج میں بڑے لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ یہ برتاؤ تو ان کی بیوی اب تک کیوں نہیں رکھ رہی بات بڑوں میں، کسی مولانا کو بٹھا کے، کسی کو بڑے کو بٹھا مثلاً کے، ان کے ممی پاپا نہیں ہیں، پھر وہ اسی وجہ سے صحیح رہتی ہیں، نہیں تو ممی مجبور پاپا نہیں ہے تو کیا اسلام سماج نے ایک دوسرے کی ذمہ داری کیا ایسے ہی دے دی؟ اسلام میں کیا صرف ماں باپ کا ہی رشتہ ہوتا ہے، یا مسلمان کا آپس میں سگے بھائی جیسا رشتہ بتایا نہیں بتایا؟ وہ بات رکھیں، لوگوں کے درمیان کہیں، پھر دیکھیے اگر کوئی نہیں سنتا ان کی تو وہ ذمہ دار ہے، وہ گنہگار ہے، اگر کسی مولوی کو، امام جمعہ کو یہ بات بتائی وہ جائے تو اس پولیس کی والوں ذمہ کو بھی داری بول ہے، چکی ہوں، تو جی، پولیس والے کو ساس نہ پیسے دے دیتی ہے تو پھر ایسی رہ جاتی ہیں نہیں تو گھر بار۔ پولیس والوں سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اس سے رکھیں، لوگوں میں بات رکھیں تاکہ پاس پڑوس والے سب ذمہ دار بنایا جائے کہ بھائی یہ ذمہ دار ہیں، اب سے ایسی ہوگی، پولیس کو پیسہ دیتی ہیں، کرتی ہیں تو ایسا کیا جائے گا، وہ باقاعدہ اتنا ظلم جہاں ظلم کرنا ظلم ہے، گناہ ہے، وہاں ظلم سہنا بھی گناہ ہے، جی، آئیے 5، ایک شخص، 5ویں حدیث سنیے، ایک شخص اپنا گھر خریدنے سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کرنے گیا کہ یا رسول اللہ میں گھر خریدا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر، پہلے پڑوسی دیکھ لو پھر گھر، الرفیق قبل السفر، یعنی پڑوسی، الجار پہلے پڑوسی پھر گھر، الرفیق قبل السفر پہلے دوست پھر سفر، یعنی سفر میں جانے سے پہلے سفر کے ساتھی کو دیکھ لو اور گھر خریدنے سے پہلے پڑوس دیکھ لو، یہ ایسا رسول نے فرمایا کہ آپ کس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کا سفر کا ساتھی کون سا ہے پہلے دیکھ لو، دیکھنے کا مطلب نہیں حاجی دیکھ لیا کالا ہے گورا ہے، نہیں، اچھا ہے تو سفر کیجئے اس کے ساتھ، مومن ہے، متقی ہے، ایسے ہی گھر۔ 6 حدیث دیکھیے رسول اکرم کی اس بارے میں،
روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے سوال کیا، کیا آپ حضرات کو پڑوسی کا حق معلوم ہے؟ رسول نے کیا کہا اپنے اصحاب سے؟ کیا آپ کو پڑوسی کا حق معلوم ہے؟ سب نے عرض کی نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ تمہیں اپنی مدد کے لیے پکارے تو اس کی امداد کو پہنچو، قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، ضرورت مند ہو جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو اسے مبارکباد دو، مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، کوئی غم یا مصیبت آن پڑے تو اسے تسلی دو اور تعزیت پیش کرو، اگر مر جائے تو اس کی دفن میں شریک ہو، اور اپنے گھر کی دیواریں اتنی بلند نہ بناؤ کہ اس کی دھوپ اور ہوا کی آمد و رفت رک جائے، یعنی اپنے گھر کی دیواروں کو بھی اتنا بلند نہ کرو کہ اس کی دھوپ اور ہوا رکے، مگر یہ کہ اس سے وہ اجازت دے دے، پہلے اجازت لے لو۔ جی اب آپ کہہ سکتی ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، لوگ بنا ہی رہے ہیں، تو لوگ گناہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ہم اگر بنانا چاہ رہے ہیں بلڈنگ اونچی تو اس پڑوسی کس سے سے پوچھ لیں، اجازت کس سے لینی ہوگی؟ پڑوسی سے جس کی بلڈنگ آپ کا گھر بننے سے جس کی آپ دھوپ رکے گی اس سے۔ جی جی جی۔ اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس کے یہاں بھی انہیں بھیج دو، پھلوں کو ان کے یہاں بھی بھیجو، اور اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ نہ بھیج سکو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر انہیں چھپا کر اپنے گھر میں لے جاؤ، اور تمہارے بچے انہیں باہر لے کر نہ نکلیں کہ تم چھپا کے تو لے گئے پھل اپنے گھر میں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے ان پھلوں کو لے کر باہر نکلیں اور وہ اس کے بچوں کو افسوس نہ ہو، اس لیے آپ اندر ہی رکھیں، اور اگر دے سکتے ہو تو ان کے ہاں بھی پہنچاؤ۔ اپنے خوشبودار کھانوں سے اسے دل آزردہ نہ کریں، دیکھیے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو بھی نہ پہنچے، مگر یہ کہ پہنچاؤ ان کے ہاں، مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے یہاں بھی بھجوا دو۔ دیکھیے اگر یہ جو یہاں پر حدیث ہے، یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، اگر اس پہ عمل ہونے لگے تو آپ بتائیے معاشرے میں کوئی بھوکا رہ جائے گا؟ نہیں کوئی مظلوم رہ جائے گا؟ نہیں کوئی کمزور رہ جائے گا؟ نہیں۔ دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام نے خالی گھر کا ہی نہیں، پڑوسی دوستوں ہر ایک کا اتنا حق بیان کر دیے کہ اگر اسلام پہ عمل ہو جائے، اسلام کا حقیقت میں کوئی مطالعہ کر لے تو مسلمان ہو جائے فوراً حقیقت میں۔ لیکن دنیا کیا ہے؟ دنیا اسلام نہیں دیکھتی، مسلمانوں کو دیکھتی ہے، اب مسلمان آپ جانتے ہی ہیں اسلامی تعلیمات جتنی ہیں اس کے اپوزٹ کام کرتے ہیں، اور دنیا سمجھتی ہے یہ تو بھائی مسلمان ہے، اور مسلمان یہ تو یہ کر رہے ہیں، یہ تو یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ دین بڑا گھٹیا دین ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ آپ اسلام کو اگر کوئی غیر مسلم صحیح سے پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے اور سب سے برے مسلمان، سب سے اچھا دین اسلام اور سب سے برے دنیا میں مسلمان، کیوں کہ اتنی اچھی تعلیمات، اتنا اچھا دین ہونے کے باوجود دیکھیے کہاں کیا کر رہے ہیں جی۔ دیکھیے اب یہ حدیثیں باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔